یزیدی کیمپ میں شمر ہرملہ جیسے بدبختوں کی باتیں ہونا شروع ہوئی. وہ 6 مہینے کے لیے عسکر. السلام علیکم ایوریون، دس از می وجیہہ اقبال. ویلکم ٹو وجیہاز فیملی. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر سے ہوں گے. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خیر سے ہوں. تو گائز، پریویس ولاگ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، اہل البیت کو مدینے سے نکلنا پڑا، کس طرح سے انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، کیونکہ حاجیوں کی صورت میں بہروپی آئے ہوئے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو شہید کرنا چاہتے تھے اور حرم پاک میں خون خرابہ کرنا چاہتے تھے. تو امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، کوفہ والے انہیں دھوکہ دے چکے ہیں، اب امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کوئی نہیں ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ کربلا جائیں. جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل کر کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو یزید نے مختلف افسران کو حکم دیا. اس نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا رستہ روکے اور انہیں کوفہ نہ پہنچنے دیں. انہی میں سے ایک حر بن یزید رہائی تھا جو ایک بہادر، معزز اور کوفہ کے سپہ سالار تھے. جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ نینوا کربلا کے قریب پہنچ چکا تھا، روایات کے مطابق 2 یا 3 محرم کو حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے قریب پہنچا. حر کو یزید نے حکم دیا تھا یا تو امام حسین علیہ السلام کو روک کر کوفہ لے آئے یا پھر کسی سنسان علاقے میں رکھے. جب حر کا قافلہ امام حسین علیہ السلام سے ملا تو اس کے سپاہی شدید پیاسے تھے، پانی نہ تھا، سخت گرمی تھی اور سفر کی تھکن بھی تھی. امام حسین علیہ السلام نے فوراً اپنے خیمے سے پانی منگوایا. حر کو اور اس کی فوج کو پانی پلایا گیا. نہ صرف حر کو پانی پلایا گیا بلکہ ان کے گھوڑوں تک کو پانی پلایا گیا. ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے حر کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا اور فرمایا کہ پہلے تم پیو، تم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہو. یہ جو واقعہ تھا یہ حر کے دل پر اثر کر گیا. وہ حیران تھا کہ جسے باغی کہہ کر یزید نے روکنے کا حکم دیا تھا وہ اتنی مہربانی سے پیش آ رہا ہے. اس وقت تو حر نے امام کو روکا لیکن کسی سختی سے کام نہیں لیا، بلکہ ادب و احترام سے کہا کہ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کہیں جانے نہ دوں. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، مجھے لوگوں نے بلایا تھا اور اب وہ اگر نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. حر نے امام حسین علیہ السلام کو جواب دیا کہ مجھے حکم نہیں اب آپ کو واپس جانے دینے کا. حر نے امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ نینوا سے آگے کربلا میں جا کر قیام کریں، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. یوں 2-3 محرم کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں اترا. امام حسین علیہ السلام نے حر سے نہایت وقار اور اعتماد سے فرمایا کیا تم مجھے یزید کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا تم مجھے اس انسان کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو جو شراب پیتا ہے اور فاسق ہو؟ اور پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ فاطمۃ الزہرا کا بیٹا ہوں، میں رسول خدا کا نواسا ہوں. حر ایک سپاہی تھا مگر بااخلاق اور شریف انسان تھا. امام حسین علیہ السلام کی باتوں سے بہت متاثر ہوا. اس کا دل کانپ اٹھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کو ادب و احترام سے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تمہارے سوا عرب کا کوئی شخص مجھے یہ کہتا کہ اس کی ماں کا نام نہ لو تو میں اس کی ماں کا کبھی ذکر نہ چھوڑتا، لیکن تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں. حر نے فرمایا میں کیسے تمہاری ماں کا نام اپنی زبان پر لے کر آ سکتا ہوں؟ اس وقت حر کو احساس ہو رہا تھا کہ وہ کسی عظیم شخصیت کے سامنے ہیں. وہ جان گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام باطل کے مقابلے میں حق پر ہیں، لیکن وہ ایک سپاہی تھا اس وقت اور حکم کا پابند تھا، اس لیے وہ اس وقت کچھ نہ کر سکا. تو گائز آج ہے 3 محرم الحرام اور 2 محرم الحرام کو پانی کی بندش کی تیاری شروع ہوئی. امام حسین علیہ السلام کے خیمے فرات کے قریب نصب تھے. 3 محرم الحرام کو یزیدی افواج نے پانی بند کرنے کی حکمت عملی بنانا شروع کی. وہ دریائے فرات پر پہرا دینے کی تیاری میں لگ گئے. پانی ابھی مکمل بند نہیں ہوا تھا اگرچہ جو ہے وہ دشمن انہوں نے اپنا جو پڑاؤ ہے وہ ڈالنا شروع کر دیا تاکہ جلد ہی پانی کا کنٹرول ان کے پاس آ جائے. عمر بن سعد جو 4000 کا یزیدی لشکر اپنے ساتھ لایا تھا، عمر بن سعد شروع میں جنگ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے معاملہ سلجھ جائے. اس کو لالچ دیا گیا تھا کہ رئی کی جو حکومت ہے وہ تمہیں مل جائے گی اگر امام حسین علیہ السلام کو منا لیتے ہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے. مگر ابن زیاد کی طرف سے سخت الفاظ میں حکم آیا یا حسین سے جنگ کرو یا ہمارا عہدہ چھوڑ دو. لیکن عمر بن سعد نے دنیا کی خاطر آخرت بیچ دی. تو گائز میں آپ کو بتاتی چلوں جو ابن زیاد ہے وہ کوفہ کا گورنر تھا اور اس نے عمر بن زیاد لالچ دیا کہ میں تمہیں رئی ایران کے شہر کا گورنر بناؤں گا اگر تم امام حسین علیہ السلام کو منا لیتے ہو
اور ان کو کہتے ہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لے۔ اس نے ہی کوفہ کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا تاکہ کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کی بیعت نہ کرے۔ عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فرات پر فل پہرا دو کہ حسین اور ان کے ساتھی پانی نہ لے سکیں۔ 3 محرم الحرام کو پانی اگرچہ بند نہ ہوا تھا لیکن رستے بند ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پانی لینے پر نظر رکھی جانے لگی۔ دشمن کی نیت واضح ہو گئی تھی کہ پانی مکمل بند کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان نیتوں کو بھانپ کر خندق کھودنے، خیمے ترتیب دینے اور وفائی صف بندی شروع کروائی۔ امام حسین علیہ السلام نے خیموں کو ایک طرف سے قافلے کے لیے اور ایک طرف سے دفاع کے لیے ترتیب دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کو علمدار مقرر کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے عمر بن سعد کو خط بھجوایا، میں تم سے جنگ نہیں چاہتا، مجھے چھوڑ دو۔ عمر بن سعد نے خط پڑھ کر کچھ جھجک دکھائی، لیکن جب ابن زیاد کا سخت جواب آیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ قافلے میں سید زادیوں کو حالات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت کلثوم علیہ السلام، بی بی رباب علیہ السلام سب بچوں کو حوصلہ دے رہی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام سجدے میں اپنے رب سے ملاقات کی باتیں کرتے ہی جا رہے تھے۔ محرم کی رات بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے صحاب نے عبادت میں گزاری۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اپنے دلوں کو خدا سے جوڑو، سخت وقت قریب ہے۔ کربلا کی زمین پر چوتھا دن طلوع ہوا۔ ہوا میں ایک سکوت تھا لیکن گرد و غبار کا ایک طوفان بلند ہوا۔ یہ کوئی قدرتی آندھی نہ تھی بلکہ یزیدی فوج کے نئے لشکر آ رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام کے خیموں کے سامنے ہزاروں کے لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ وہ دن تھا جب یزیدی فوج کی تعداد میں اضافہ شروع ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف کوفہ کے لوگ بڑی تعداد میں جمع کیے گئے۔ عمر بن سعد کے ساتھ پہلے ہی 4000 سپاہی موجود تھے۔ 4 محرم کو ابن زیاد نے حکم دیا کہ ہر قبیلہ اور سردار امام حسین علیہ السلام کے خلاف فوج روانہ کرے۔ روایات کہتی ہیں کہ 10,000 سے زائد یزیدی افواج کربلا میں پہنچی۔ 4 محرم الحرام کو عمر بن سعد نے یزیدی فوج کو حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو چاروں طرف سے گھیر لو اور فرات پر سپاہی کھڑے کر دو تاکہ پانی بند کیا جا سکے۔ امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ نے پہلے ہی حمایت کا یقین دلایا تھا کہ اہل کوفہ امام حسین علیہ السلام کے مقابل آ گئے تھے۔ یہی وہ دن تھا 4 محرم کا جب امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، پہلے تم نے میرے سفیر مسلم بن عقیل کو بلایا اور مجھے خطوط لکھے اور اب تم ہی میرے خون کے پیاسے ہو۔ 4 محرم الحرام امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے۔ یزیدی فوج بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، اے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ہم پر کیسے ظلم کی تیاری ہو رہی ہے۔ اے پروردگار، تو ہی گواہ رہنا کہ ہم حق پر ہیں، حسین حق پر ہیں۔ اب اہل بیت کے لیے پانی لانا پہلے سے زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام اور چند اصحاب نے پانی بھرنے کی کوشش کی، مگر اب ہر قدم پر دشمن کا تیر تیار تھا۔ بچوں کے ہونٹ خشک ہونے لگے تھے۔ وہ 6 مہینے کے علی اصغر، وہ 2 سال کی بی بی سکینہ، وہ پانی کو محسوس کر رہے تھے۔ پاک سیدزادیاں دعا کر رہی تھی اور ایک ہی دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ پاک، ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل البیت اور اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، میرا مقصد فقط جنگ نہیں، حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن میرے خون کا پیاسا ہے، مگر سب اہل البیت اور اصحاب نے جواب دیا، مولا، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کی موجودگی میں ہم پر موت آئے تو عزت ہے اور جدائی میں زندگی بھی ذلت ہے۔ 4 محرم الحرام کی شام جیسے ہی قریب آئی، یزیدی کیمپ میں شمر ہرملہ جیسے بدبختوں کی باتیں ہونا شروع ہوئی۔ کربلا میں اندھیرا چھا رہا تھا، مگر امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں چراغ وفا روشن تھی۔ اہل البیت علیہ السلام نے قرآن و نماز سے رات کو گزارنا شروع کیا۔ 5 محرم الحرام کی صبح ہوئی۔ کربلا کی زمین پر ایک اور دن کا آغاز ہوا۔ دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی اور یزیدی فوج کے قدموں سے زمین لرز رہی تھی۔ وہ دن تھا جب شمر جیسے لعنتی لوگ، بدترین لوگ لشکر میں شامل ہونے لگے۔
ابن زیاد نے کوفہ کو اعلان کر رکھا تھا جو حسین کے خلاف لڑنے نہیں آئے گا اس کی جان اور مال حلال کر دی جائے گی۔ دھمکیوں کی وجہ سے زبردستی لوگ لشکر میں شامل ہوئے۔ بعض دل سے راضی نہ تھے مگر ڈر کے مارے آئے۔ اسی دن شمر کو بھی کوفہ سے روانگی کا حکم ملا کے ساتھ ایک بڑی فوج روانہ ہوئی۔ لشکر کی تعداد اب 18 سے 20 ہزار تک جا پہنچی تھی۔ فرات کے کنارے ہزاروں سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام اور اصحاب نے بار بار پانی لانے کی کوشش کی مگر دشمن کے تیروں نے رستہ روک دیا۔ حضرت علی اصغر کی ہچکی بند گئی۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کی آواز کانوں میں گونجتی تھی کہ چچا عباس پانی لائیں گے نا، چچا عباس پانی لائیں گے نا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت حبیب بن مظاہر اور زہیر بن کین کو بلایا اور فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کوفہ کے ارد گرد کوئی قبیلہ ہے جو ہمارے پیغام کو قبول کر کر ہماری مدد کو آ سکتا ہو۔ حضرت حبیب نے فرمایا، مولا ایک قبیلہ ہے بنی اسد جن میں آج بھی کچھ وفادار دل زندہ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو راضی کر سکوں۔ حضرت حبیب نے رات کی تاریکی میں چپکے سے بنی اسد کو پیغام پہنچایا، حسین علیہ السلام کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اور فرمایا کہ اگر آج ساتھ نہ دیا تو کل نہ رسول کا سامنا ہوگا اور نہ ہی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا۔ کچھ افراد راضی ہو گئے اور خفیہ طور پر امام کی مدد کے لیے نکلے، لیکن یزیدی لشکر نے خفیہ طور پر ان کا پتہ لگا لیا اور انہیں کربلا آنے سے روکا گیا۔ اب خیموں میں پانی تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ آل رسول کی اولاد بچے کمزور ہو رہے تھے۔ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ کوفہ کے لوگ جو کل امام علیہ السلام کو بیعت کے لیے بلا رہے تھے آج وہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف ہیں۔ امام حسین علیہ السلام بالکل اکیلے ہیں، بالکل تنہا ہیں۔ خیموں میں پانی کم ہوتا جا رہا ہے، فرات پر سپاہیوں کے پہرے ہیں، لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اس حال امام کو علم ہو گیا تھا کہ مدد کے لیے واقعی کسی کو بلانا ہوگا۔ اسی وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے حبیب کو بلاؤ، وہ میرا بچپن کا ساتھی ہے، وہ علی علیہ السلام کی محبت کو چاہنے والا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے خط میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کی طرف سے دوست بن حبیب مظاہر کے نام، تم میری قرابت، حق اور مقام کو جانتے ہو، تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کس حال میں ہیں، جلدی ہمارے پاس آؤ، شاید اللہ تمہیں ہمارے ساتھ نصرت والوں میں شامل کرے۔ یہ خط ایک خفیہ قاصد کے ہاتھ کوفہ بھیجا گیا۔ کوفہ اس وقت ابن زیاد کے محاصرے میں تھا، اس لیے خط رازداری کے ساتھ رات کے وقت پہنچایا گیا۔ جب حضرت حبیب نے خط پڑھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہیں پوچھا کیا ہوا تو حبیب نے فرمایا، فاطمہ کا بیٹا میرا حسین تنہا رہ گیا ہے، کیا میں زندہ رہ کر قیامت کے دن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو منہ دکھا سکوں گا؟ یہ کیسی جنگ ہے گائز، جس میں بچے ہیں، جس میں بوڑھے ہیں، جس میں نوجوان ہیں، جس میں عورتیں ہیں، عورتیں جو اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ یہ کیسی جنگ ہے، یہ کیسی جنگ ہے۔ ایک ایسی جنگ ہے جس میں نواسے رسول اکیلے ہیں، میرا امام حسین اکیلے ہیں۔ 3 محرم الحرام سے پانی بند کرنے کی ترتیبیں لگائی گئی۔ 4 محرم الحرام کو سپاہی بلائے گئے، میرے مولا کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا، بالکل تنہا کر دیا۔ گائز 6 محرم کا میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ملتے ہیں ایک نیو بلاگ میں، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔